بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم میتھمیٹکس کلاس 8 کی چیپٹر 12 کو شروع کرنے جا رہے ہیں. چیپٹر 12 انفارمیشن ہینڈلنگ کے چیپٹر 12 جو آپ کی بک میں دیا گیا ہے، اس میں سب سے پہلے کچھ ڈیفینیشنز ہیں. سب سے پہلے ہم ان کنسیپٹس کو دیکھیں گے، ان ڈیفینیشنز کو دیکھیں گے، اس کے بعد پھر ہم ایکسرسائز سالو کریں گے. تو آئیے ہم اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں. انفارمیشن ہینڈلنگ کے اس چیپٹر میں سب سے پہلے آپ دیکھیں، کیونکہ یہ ڈیٹا سے ریلیٹڈ چیپٹر ہے. یہ کلاس 7 میں بھی آپ نے اس کے متعلق تھوڑا سا اسٹڈی کیا ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں چند ڈیفینیشنز ہیں جن میں فریکوینسی کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ نمبر آف ریپیٹیشنز آف این انڈیویجول ویلیو ان اے ڈیٹا از کالڈ اٹس فریکوینسی. یہ جیسے کہ سپوز ہمارے پاس، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ اسٹوڈنٹس کے مارکس ہیں، اور دی مارکس scored by suppose 10 students in a mathematics test out of 50 are given as 30. 4 students got 30 marks, so frequency of 30 is 4. یہ جسٹ میں صرف آپ کو ایگزامپل کے طور پر بتانا چاہ رہا ہوں. لیکن ایکچولی فریکوینسی کی ڈیفینیشنز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور اس کے کنسیپٹ کو، کیونکہ یہ جب ہم فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ٹیبل بنائیں گے تو وہاں پہ استعمال ہوگی. نیکسٹ ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن: دی ارینجمنٹ آف ڈیٹا in the form of a table consisting of the frequency of each value is called frequency distribution. یہ frequency distribution کہلاتا ہے، اور یہ ٹیبل کی فارم میں ہم اسے لکھتے ہیں. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ اس کو ہم ڈائریکٹ آبزرویشن سے بھی لکھ سکتے ہیں 1 2 3 4 کی فارم میں، اور ٹیلی مارکس جو وہ لائنوں کی فارم میں ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. یہ آپ کی بک میں بھی گیون ہے، ویسے آپ نے تھوڑا سا 7 کلاس میں بھی اس کے متعلق اسٹڈی کیا ہوا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ڈیفینیشنز ہے کلاس فریکوینسی. کلاس فریکوینسی کیا ہوتی ہے؟ یہ نمبر آف ویلیوز آف ڈیٹا present in a group or class is called class frequency. تو یہ جتنی ویلیوز پریزنٹ ہیں اس ڈیٹا میں، اس گروپ میں یا کلاس میں، تو وہ کلاس فریکوینسی کہلاتی ہے. اس کے بعد ہے یہ گراف کی ڈیفینیشن سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ ہسٹوگرام کیا ہوتی ہے. ہسٹوگرام جو ہے، ان ہسٹوگرام ڈیٹا آر ریپرزینٹیڈ by adjacent rectangles having bases along horizontal axis, make up by class boundaries, and area proportional to the class frequency. یہ adjacent rectangles کی فارم میں ہم اس گراف کو ڈرا کرتے ہیں. ہاریزونٹل ایکسس پہ ہم وہ کلاس باؤنڈری مارکس کرتے ہیں، اور اس کے پروپورشنل ایریا کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم وہ پھر کلاس فریکوینسی سے ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں. کلاس فریکوینسی دوسری طرف ہم ڈرا کر لیتے ہیں. یعنی اگر ہم نے ہاریزونٹل ایکسس پہ ہم نے یہ کلاس باؤنڈری ڈرا کی ہیں ایکس ایکسس پہ، تو وہ وائی ایکسس پہ ہم فریکوینسی وہ ڈرا کر لیتے ہیں، اور اس کے مطابق گراف کو ہم ایڈجسٹنٹ ریکٹینگل سے شو کرتے ہیں. تو یہ ابھی ہم ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے، تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہسٹوگرام کیسے ڈرا کرتے ہیں. تو یہ ڈیفینیشنز ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو ہم نیکسٹ اپنی ایکسرسائز کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں سے آپ کو کچھ کنسیپٹس کلیئر ہوں گے، ان کو آپ نے بڑے غور و فکر کے ساتھ سمجھنا ہے. تو یہ ایکسرسائز 12.1 ہے آپ کی کلاس 8 کی.
ایکسرسائز 12.1 یہ پیج 253 پہ آپ کی بک میں گیون ہے، اور اس کے کچھ کویشچنز میں سالو کرتا ہوں، باقی ایک دو کویشچنز آپ کو ہوم ورک میں اسائنمنٹ میں سالو کرنے ہوں گے. تو اس لیے آپ نے ان کنسیپٹس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. یہ دیکھیں جیسا کہ ابھی یہ کویشچن 1 دیا گیا ہے کہ ریڈ دی فالوئنگ فریکوینسی ٹیبل اینڈ گیو آنسر ٹو دی کویشچنز. کویشچن میں دیا گیا ہے کہ یہ جو نیچے آپ کو ایک فریکوینسی ٹیبل دیا گیا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے، آبزرو کرنا ہے، اور اس کے مطابق جو نیچے آنسر دیے گئے ہیں ان کا آپ نے، یہ نیچے جو کویشچن دیے گئے ہیں ان کو آپ نے آنسر کرنا ہے. تو یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹیبل میں ہمیں گیون کیا ہے. اس ٹیبل میں ہمیں سب سے پہلے کلاس انٹرول گیون ہے اور فریکوینسی گیون ہے. یہ جو ہمیں کلاس انٹرول ہمیں گیون ہے، اس میں دیکھیں 1 سے 10 اور جو ہے کلاس انٹرول اس کی جو فریکوینسی ہے 5 ہے. 11 سے 20 اس کی 4 ہے، اور یہ 21 سے 30 اس کی فریکوینسی 8 ہے. 31 سے 40 اس کی فریکوینسی 9 ہے. 41 سے 50 اس کی فریکوینسی 2 ہے، اور 51 سے 60 اس کی فریکوینسی بھی 2 ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ 1 لوور لیمٹ 10 اپر لیمٹ کہلاتی ہے. یہ ہمیں یہ فریکوینسی ٹیبل دیا گیا ہے، اس کو ہم نے ریڈ کر کے ہم نے یہ جو نیچے کویشچن دیے گئے ہیں ان کو فالو کرنا ہے. جسٹ یہ زبانی سوالات ہیں، تھوڑی سی اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو تو آپ اس کو بڑی ایزیلی آنسر کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا ہے کہ پہلا کویشچن ہے واٹ از دی ٹوٹل نمبر آف ویلیوز ان ڈیٹا. تو ظاہری بات ہے ہم یہ جو ہمیں فریکوینسی دی گئی ہے 5 4 8 9 2 2 اس کو ہم ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف ویلیوز آ جائیں گی. تو یہ دیکھیں یہ ایڈ کی ہے 5 + 4 + 8 + 9 + 2 + 2 تو یہ 30 ہو گئے. اسی طریقے سے سیکنڈ کویشچن ہے ان وچ کلاس 8th ویلیو آف ڈیٹا لائی. ان وچ کلاس 8 ویلیو آف ڈیٹا کہاں لائی کرتی ہے، تو وہ ظاہری بات ہے 1 سے 10 میں لائی کرتی ہے. تھرڈ وٹ از دی ٹوٹل نمبر آف ویلیوز لیس دین 21. تو 21 سے لیس وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتنی ویلیوز ہیں، تو اس کو آپ کاؤنٹ کر لیں گے. یہ دیکھیں یہ 21 تو یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو 21 سے لیس یہ 5 + 4 یہ 9 آ گیا. نیکسٹ کویشچن وچ گروپ کنٹینز ہائیسٹ نمبر آف ویلیوز. ہائیسٹ نمبر آف ویلیوز کس میں ہیں، تو یہ دیکھیں یہ ظاہری بات ہے یہ 9 جو ہے ہائیسٹ، یہ 31 اور 40 والے کلاس انٹرول میں گیون ہے، تو اس کا یہ آنسر آ گیا. 5 وٹ از دی لوور لمٹ آف لاسٹ کلاس. لاسٹ کلاس کی لوور لمٹ کیا ہے، تو یہ دیکھیں 51 جو ہے یہ لاسٹ کلاس کی لوور لمٹ ہے، تو آنسر آ گیا 51. وٹ از دی لوور باؤنڈری آف لاسٹ کلاس. تو لوور باؤنڈری لاسٹ کلاس کی کیا ہے، تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کلاس باؤنڈری سے ہم اگر ہم اس کو 0.5 مائنس کریں تو وہ لوور کلاس باؤنڈری، اور اگر 0.5 ایڈ کریں گے تو یہ یعنی 60.5 اپر کلاس باؤنڈری اور 50.5 لوور کلاس باؤنڈری. تو اس نے لوور کلاس باؤنڈری کا لوور باؤنڈری کا پوچھا ہے، تو یہ لاسٹ کلاس کی، تو یہ 50.5 ہے. سیونتھ وٹ از دی سائز آف کلاس انٹرول. تو یہ دیکھیں کلاس انٹرول یہ 10 اس کا سائز ہے، 1 سے 10 11 سے 20 21 سے 30 31 سے 40 41 سے 50 اور 51 سے 60. تو یہ 10 جو ہے آنسر آ گیا، یہ سائز آف کلاس انٹرول 10 ہے. نیکسٹ وہ کہہ رہا ہے فائنڈ کلاس مارکس آف آل گروپ. یہ کلاس گروپ کا، یہ کلاس مارک تمام گروپس کا.
تو اس کے لیے ہم فارمولا یوز کرتے ہیں، ہم لوور لمٹ اور اپر لمٹ کو ایڈ کر دیتے ہیں اور 2 سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، تو یہ اس کی کلاس مارک آ جاتا ہے اس کلاس کا. یہ دیکھیں یا یہ x1 کو اگر ہم لوور لمٹ کہہ دیں اور x2 کو اپر لمٹ کہہ دیں، تو ان دونوں کو ایڈ کر کے 2 سے ڈیوائڈ کریں گے تو وہ ہمارے پاس کلاس مارک آ جائے. تو یہ ہم نے پہلے گروپ کا 5.5، سیکنڈ کا 15.5، کیونکہ پہلے گروپ کی لوور لمٹ 1 ہے اور اپر لمٹ 10 ہے، تو 1 + 10/2. اسی طریقے سے یہ ہم نے سارے سالو کرنے ہیں. 11 + 20/2 = 15.5 یہ سیکنڈ کی، 21/30/2 یہ 25.5 تھرڈ، اور یہ 31 + 40/2 35.5 یہ فورتھ گروپ کی، اور 41 + 50/2 یہ 45.5 کلاس مارک آ گیا ففتھ کا. اور یہ 51 + 60/2 یہ لاسٹ کلاس جو ہے، یہ لوور لمٹ اس کی چونکہ 51 ہے اور اپر لمٹ 60 ہے، تو ان دونوں کو ایڈ کیا /2، 51 + 60/2 = 55.5. تو اس طریقے سے ہم نے اس کے کلاس مارکس فائنڈ کر لی. تو اس طریقے سے آپ کو اب انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ ہم نے یہ ٹیبل کی مختلف ویلیوز کو کس طریقے سے ہم نے جانچنا اور رکھنا ہے، اور کلاس مارکس ہم نے کیسے فائنڈ کرنے ہیں. یہ آپ جنرل فارمولا سمجھ لیں، یوز فار کلاس مارکس، فارمولا یوز فار کلاس مارکس. بس صرف آپ نے لوور لمٹ اور اپر لمٹ کو جمع کر کے 2 سے اگر آپ ڈیوائڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس کلاس مارک آ جائے گی. نیکسٹ ہم کویسچن 3 جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کویسچن 3 جو آپ کی بک میں دیا گیا ہے اس کو ہم نے کیسے سالو کرنا ہے. اچھا جی، کویسچن 3 میں ہے کہ دی نمبر آف چلڈرن بورن ٹو 45 وومن ان اے سرٹن لوکیلٹی اپ ٹو ایج آف 40 ایئرز از گیون ایز. یہ دیا گیا 0 2 1 0 1 2 3 5 6 3 2 1 3 4 2 6 1 5 2 4 3 0 1 2 3. یہ مختلف ویلیوز ہیں. 3 0 0 2 3 4 1 5 6 2 4 5 1 3 4 6 2 3 1 2 5. یہ ساری ویلیوز دی گئی ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے پریپیئر اے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ٹیبل. آپ نے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ٹیبل آپ نے تیار کرنا. تو اس میں آپ نے صرف یہ جو گیون ویلیوز ہیں اس کو آپ نے ٹیبل کی فارم میں لکھ لینا ہے. یہ جو دی نمبر آف چلڈرن بورن ٹو 45 وومن، یہ جو 45 وومن ہیں کسی علاقے میں اپ ٹو 40 ایئرس، ان کے ہاں جو یہ بچوں کی برتھ ہوئی ہے، تو ہم یہ ایکس سے کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ نمبر آف چلڈرن کی جو ہیں، اور ایف سے اس کی فریکوینسی، کہ وہ فریکوینسی کیا ہے، کہ وہ کتنی وہ خواتین کے ہاں وہ پیدا ہو رہے ہیں. یہ دیکھیں 0 جو ہے یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 وومن ایسی ہیں جن کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، یعنی 0. اور ایک ہیں جن کے ہاں 8، ایک بچہ 8 خواتین کے ہاں پیدا ہوا. 2 بچے 10 خواتین کے ہاں پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ 2 10 دفعہ اس ڈیٹا میں آ رہا ہے. 3 بچے 8 خواتین کے ہاں. 4 بچے 5، اور 5 بچے 5 وومن، اور 6 بچے 4 وومن. یہ اب دیکھیں نا، یہ 4 4 دفعہ ہے. یہ 6 جو ہے وہ 4 دفعہ ہے. 6 دیکھیں اس ڈیٹا میں 1
2, یہ 3 اور یہ 4. اس ڈیٹا میں 6 4 دفعہ آیا ہے، تو یہ اس وجہ سے اس کی نمبر آف فریکوینسی 4 ہوگی. یہ فریکوینسی وہ ہوگی جو اس ڈیٹا میں وہ نمبر ریپرزینٹ ہو رہا ہوگا. جس طرح 4 اس ڈیٹا میں جو 6 ہے وہ اس ڈیٹا میں 4 دفعہ آیا ہے، اور جو 4 ہے وہ اس ڈیٹا میں دیکھیں 5 دفعہ آیا ہے. یہ آپ دیکھیں، یہ 1 2 3 4 اور 5، 4 اس ڈیٹا میں 5 دفعہ ہے. تو اس طرح آپ نے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ٹیبل جو گیون انفارمیشن ہے ان سے آپ نے بنا لینا. نیکسٹ ہم کرتے ہیں کویسچن 7. ہسٹوگرام بناتے ہیں. یہ آپ نے ہسٹوگرام ایسے بنانی ہے، اس کو آپ نے آبزرو کر لینا ہے. ہسٹوگرام بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ جو آپ کی کویسچن نمبر 7 دیا گیا ہے، یہ ٹیبل کی فارم میں دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دی ایج آف ورکرز ان اے فیکٹری ریکارڈڈ ایز بلو. ایج ان ایئرس یہ ریکارڈ کی کہ 20 سے 24 سال، 25 سے 29، 30 سے 34، 35 سے 39، 40 سے 44، 45 سے 49 ایج کے ورکرز کتنے ہیں. تو اس ایج گروپ میں 5 ہیں، اس میں 16 ہیں، اس میں 12 ہیں، اس میں 10 ہیں، اس میں 8 ہیں، اس میں 4 ہیں. تو ڈرا ہسٹوگرام ٹو ریپرزینٹ ڈیٹا. تو ہسٹوگرام ہم ڈرا کرتے ہیں اس ڈیٹا کو ڈرا کرنے کے لیے. تو اس میں ہم یہ دیکھیں، ایک طرف ہم ان کی کلاس باؤنڈریز لکھ لیتے ہیں، ایج آف ایئرس، اور ادھر ہم ڈرا کر لیتے ہیں فریکوینسی 0 2 4. یہ آپ دیکھیں 16 جو ہے وہ ہائیسٹ یہ فریکوینسی ہے. تو ہم 0 2 4 6 8 10 12 14 16 یہ ہم نے فریکوینسی ڈرا کر لی، اور ادھر ہم نے کلاس باؤنڈریز لکھ لی. یہ 20 ہے، تو ظاہری بات ہے 19.5 کلاس باؤنڈری ادھر، اور 20.4 یہ 24.5 یہ اپر کلاس باؤنڈری. اسی طریقے سے باقی گروپ کی یہ کلاس باؤنڈری، لوور کلاس باؤنڈری، اپر کلاس باؤنڈریز ہم نے لکھ لی. ہم نے ہاریزنٹل ایکسس پہ ہم نے ایج آف ایئرس میں جو گیون ہے اس میں کلاس باؤنڈری وہ ہم نے ڈرا کر لی. ادھر ہم نے فریکوینسی ڈرا کر لی. تو یہ ہم ایڈجسٹنٹ ریکٹینگل کے ساتھ ہسٹوگرام کو ظاہر کرتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں یہاں پہلے گروپ میں 19.5 سے 24.5 تک، یعنی 20 سے 24 سال کے جو ایج کے ورکرز ہیں وہ کتنے ہیں، وہ ذرا 5 ہیں. تو یہ آپ دیکھیں، یہ 4 یہ 5، یہ ہم نے 5 تک ہم نے اس کو ریپرزینٹ کر دیا. اسی طریقے سے 25 سے 29 سال کے 16 ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ یہاں سے لے کے 24.5 سے 29.5 تک اس ایج باؤنڈری میں، اس کلاس باؤنڈری میں ہم نے یہ 16، یہ فریکوینسی 16 ہے، یہ 16 ہم نے یہاں ظاہر کر دی. اسی طریقے سے 30 سے 34 تک یہ ہمارے پاس 12 ہے، تو یہ 49.5 سے 34.5 تک ہم نے یہ 12 کر. اسی طریقے سے 34.5 سے 39.5 تک یہ 10 ہے. یہ آپ دیکھیں 35 سے 39 ایج گروپ کے 10 ورکرز ہیں. تو یہ آپ دیکھیں، یہ 10 ورکرز، یہ اس کے پیرل ہم نے یہ 10 ڈرا کر لیے. اسی طرح 40 سے 44 تک 8 ورکرز ہیں. تو یہ 8 ہم نے یہ دیکھیں اسی کے سامنے یہ دیکھیں، یہ 8، کیونکہ ایک طرف ہم نے فریکوینسی لی ہوئی ہے، دوسری طرف ہم نے کلاس باؤنڈریز لی ہوئی ہیں. تو 8 یہاں ظاہر ہو گیا. اب 45 سے 49 کی ایج گروپ کے 4 ورکر ہیں. تو اس کو ہم نے یہاں پہ 44.5 سے 49.5 تک ہم نے 4 ورکر جو ہیں وہ ہم نے یہ دیکھیں بالکل 4 کے سامنے ہم نے ظاہر کر. اب اس گراف کو دیکھنے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ 45 سے 49 کے 4 ورکر ہیں،
اور 40 سے 44 تک 8 ہیں, 35 سے 39 تک 10 ہیں, 30 سے 34 تک 12 ہیں, 25 سے 29 تک 16 ہیں, اور 20 سے 24 تک 5 ہیں. تو اس طریقے سے آپ نے یہ ساری ہسٹوگرام ڈرا کر لینی ہے. اور ابھی ہوم ورک کے لیے آپ کے پاس یہ اسائنمنٹ آپ کے پاس ہے کویشچن 4 اور کویشچن 5. یہ کویشچن 4 اور 5 آپ کی اسائنمنٹ ہے, یہ آپ نے خود سالو کرنا ہے. اور یہ ہم نے ایکسرسائز 12.1 سالو کر لی ہے. نیکسٹ پھر ہم جو ایکسرسائز سالو کریں گے وہ ہمارے پاس ہوگی ایکسرسائز 12.2. لیکن اس ایکسرسائز کو آپ نے تھارولی اسٹڈی بھی کرنا ہے, اور جو کویشچنز آپ کو دیے گئے ہیں اس کو آپ نے یہ سالو کرنا ہے. جب تک آپ ذاتی طور پر پریکٹس نہیں کریں گے تو یہ اس ایکسرسائز کو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو نیکسٹ ہم کریں گے انشاءاللہ 12.2. ٹل دین اللہ حافظ.